رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ رونق رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پاکستان میں 11ویں روزے کا آغاز، سحر کا پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ کل پہلا عشرہ مکمل ہوا، رحمت کا عشرہ مکمل ہوا، اور اب ہم مغفرت کے عشرے میں داخل ہو گئے۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آخری عشرہ آتش دوزخ سے نجات کا عشرہ۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا پروگرام جاری رہے گا، اور ہم 29 یا 30 روزے جتنے بھی ہوئے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ شوال کا چاند نظر آنے پر یہ پروگرام، یہ ٹرانسمیشنز، خصوصی ٹرانسمیشنز دنیا ٹی وی کی جو ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں کراچی اسٹوڈیوز سے، ہم پیش کرتے رہیں گے، اور شوال کے چاند دیکھنے کے بعد یہ ٹرانسمیشن ختم ہوں گی۔ بابرکت مہینے میں ہم قرآن کریم کے فیوز و برکات سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ تربیت کا مہینہ، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ، یہ مہینہ اللہ سے لو لگانے کا مہینہ۔ خواتین و حضرات، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ ہم نے کل بات کی، کل 10 رمضان المبارک، بہت اہم دن، فتح مکہ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی، اور جب پروگرام ختم ہوا تو ہم بات کر رہے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے موضوع پر، آپ کی سیرت، آپ کا کردار۔ خانم طیبہ بخاری صاحبہ اور محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ نے ہمیں بتایا فتح مکہ کے تعلق سے کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت سے قبل اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو متاثر کیا، اور پھر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو کردار کو دلیل بنایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد آپ نے یا ایھا المدثر کی وحی آنے کے بعد دعوت کا کام کیا، آغاز کیا، تبلیغ دین شروع کی، اور پھر پوری مکی زندگی میں کس طرح مسائل، مصیبتیں برپا ہوئیں، آپ نے ان کا مردانہ وار مقابلہ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ مدینہ ہجرت، غزوات، صلح حدیبیہ، اور اس کے بعد فتح مکہ 8 ہجری میں۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات ہوئی، اور آخر میں جو بات خانم طیبہ بخاری صاحبہ نے اور محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ نے ہمیں تعلیم کی، ہمیں بتایا کہ فتح مکہ کیسے ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ یوم ملحمہ نہیں، یوم مرحمہ ہے، اور آپ کی زبان مبارک پر جو قرآن کریم کی آیت ہے، لا تثریب علیکم اليوم۔ خواتین و حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں یہ آیت موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہیں تو یہی آیت پڑھتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ خواتین و حضرات، خانم طیبہ بخاری نے ہمیں بتایا کہ بھائیوں کو معاف کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، یہاں جان کے دشمن تھے، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ تم سب آزاد ہو، تم میری جان کے دشمن تھے لیکن میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ انک لعلی خلق عظیم، قرآن کریم فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج بات کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھی، آپ کی رفیقہ حیات، آپ کی غمگسار، ہر قدم پر آپ کا ساتھ دینے والی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر۔ تشریف فرما ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں؟ میں تو ایک بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، خانم جب آپ بات کرتی ہیں ایک دنیا آپ کو سنتی ہے۔ بڑا شکر گزار، تشریف لائیں لاہور سے۔ اور خواتین و حضرات، انشاءاللہ تعالی 14ویں روزے تک سحر اور افطار دونوں نشریات میں خانم ہمارے ساتھ ہیں، اور تشریف فرما ہیں محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ۔ آپ چیئرپرسن ہیں جامعہ کراچی میں شعبہ قرآن اور سنہ کی، پی ایچ ڈی آپ کا کراچی یونیورسٹی سے، اور آپ کے پی ایچ ڈی کے تھیسس کا عنوان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات۔ خواتین و حضرات، چلتے ہیں آیات ربانی کی تلاوت کی جانب۔ منتظر ہیں ہمارے قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب،
آیات ربانی کی تلاوت سے رونق رمضان کا آغاز ہوتا ہے۔ بہت شکریہ انیک صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 164 ترجمہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ خواتین و حضرات، چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، واپس آئیں گے اور ہم رکھیں گے سوالات اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا مشن، آپ کا ایثار، آپ کے کارنامے، آپ کا کمٹمنٹ اور خود کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فنا کر دینا، یہ تمام سبق، یہ تمام درس جو ہمیں مل رہے ہیں، اور آپ کا خاندانی پس منظر، کس خانوادے سے آپ کا تعلق، اہل ثروت خاندان سے، اور شیب ابی طالب میں آپ ساتھ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ماتھے پہ شکن نہیں آتی۔ آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری اور محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی۔ موضوع حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محترمہ خانم طیبہ بخاری سے۔ محترمہ، سب سے پہلے آپ خانم یہ فرمائیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ایک خاندانی پس منظر وہ کیا تھا، آپ کے القاب یعنی کبریٰ، طاہرہ، صدیقہ، ام المساکین، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے، یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب مواہب الدنیہ، المواہب الدنیہ کتاب ہے، اس کی شرح میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 میں، اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں جن میں یہ روایت ایک ہی طرح سے بیان کی گئی، اور بڑی اوتھینٹک روایت ہے جس میں بیان کیا گیا کہ کانت تسمى فی الجاہلیت بالطاہرہ لشدت عفافہا وکانت تسمى سیدۃ نساء العالمین، کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو زمانہ جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے ملقب کیا گیا، لشدت عفافہا، ان کی پاکیزگی کی انتہا کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ باعفت اور پاکیزہ اور طاہرہ خاتون تھیں. وکانت تسمى سیدۃ نساء العالمین، اور انہیں سیدۃ نساء العالمین پکارا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں. اور نبیلہ ان کا لقب تھا، نبیلۃ العرب، ملیکۃ العرب، بے شمار القابات تھے اس بی بی کے. دراصل ان کا خانوادہ ایک انتہائی علمی خانوادہ تھا، اور ان کے گھرانے میں علمی بحثیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اور دین ابراہیمی پر عمل پیرا افراد تھے، یعنی جو کبھی بت پرست نہیں تھے. اور چونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ خود قطع نظر اس کے کہ مرموز طریقے سے ایک الہامی سلسلہ تھا جس سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ ان کا شریک سفر، ان کا رفیق حیات ایک عام شخصیت نہیں بلکہ وہ شخصیت ہوگی جو خیر البریہ کی مصداق ہے. اس کے علاوہ چونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ بہت زیادہ اہل مطالعہ خاتون تھیں اور ان علمی بحثوں میں حصہ لیتی تھیں اور ادیان ما سبق سے آگاہ تھیں، تو چونکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، خالق کائنات نے قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی کتب آسمانی میں قرآن کریم اور حتیٰ کہ طلوع صبح قیامت تک رونما ہونے والے واقعات کو بیان کر دیا. جیسا کہ یہ جو ہم زمانہ آخر کے بارے میں بھی کہتے ہیں، کل بھی زیر بحث یہ بات آئی کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہر صورت میں اسلام پوری کائنات انسانیت کے مذاہب پر غلبہ پا کر رہے گا. یہ وعدہ الہی ہے اور یہ تحقق پذیر ہوگا، اور اس کو بڑے بڑے دانشوروں نے بھی قرآن کریم کی آیات کے ذیل میں بیان کیا ہے. تو قرآن کریم سے پہلی کتابوں میں اس کو بیان کیا گیا، اور آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے جتنے علائم تھے، علائم ظہور تھے، سائنس تھے، ان کو بیان کیا گیا. جیسا کہ قرآن کریم میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یا آقا نامدار کو یہودی اس طرح سے جانتے تھے جیسے انسان اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے عادات و خصائل سے آگاہ ہوتا ہے. تو آج یہ حضور کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ان تمام تعلیمات کی روشنی میں آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جستجو کے سفر کا آغاز کر دیا تھا، اور اس وجہ سے بی بی نے اپنے سفر تجارت پر آقا کو ساتھ بھیجوایا اور پھر قریب سے ان کی شخصیت کا جائزہ لیا، اور ان کے صفات و کمالات و محاسن و محامد سے بی بی آگاہ ہوئیں، اور انہوں نے یقین کامل کر لیا کہ یہی وہ شخصیت ہے جس کا ان کو عرصہ دراز سے انتظار تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خانم کچھ کالز لیتے ہیں، اس کے بعد یہی سفر، تجارتی سفر. اس سے ذرا سا پہلے میں معلوم کرنا یہ چاہوں گا آپ دونوں مہمانوں سے کہ اس زمانے میں عرب کے حالات کیا تھے خواتین کے پرسپیکٹیو کے لحاظ سے. اس ماحول میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ پرورش پا رہی ہیں، اور پھر جیسا آپ نے فرمایا کہ صاحب علم، اور گھر میں دینی بحثیں ہو رہی ہیں، سن رہی ہیں، پرورش اس انداز سے ہو رہی ہے. اور عورت کی حیثیت کیا تھی اس معاشرے میں، وہ بھی ہم جانیں گے آپ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب والا، فرمائیے سر، کیا سوال ہے؟ سر فرمائیے. جی یہ الحزاب اور آیت نمبر 33 ہے. جی فرمائیے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل بیت، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے، دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک اور پاکیزہ رکھے جو پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. جی تو اس سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ اس آیت کا سیاق اور سباق ازواج پیغمبر کے لیے بھی ہے، اس
آیت تطہیر میں ہدایت تطہیر بھی ازواج پیغمبر کے حق میں ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. جی بالکل، یہ ہم سوال رکھتے ہیں اپنے مہمانوں کے سامنے. اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی انیق صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کون صاحب؟ جی رانا طارق حسین بات کر رہا ہوں، میں یو کے مانچسٹر سے. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طارق صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ایک تو ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اور ہماری دونوں بہنیں بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں، خانم صاحبہ اور ڈاکٹر صاحبہ بھی ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. ویسے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پروگرام کیا جا رہا ہے. ہمارے کوئی بھی مطلب اس طرح کا ان کے بارے میں موسٹلی کوئی ایسا بتاتے ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. جی کہ یا تو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی والدہ ہیں، یا کیا مطلب ان کے ساتھ مطلب کہ کوئی اتنا بتاتے ہی نہیں ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا طارق صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ایک تو ان کی مطلب زندگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی گزری، جی جی تھوڑا سا ان کے اوپر میرا مطلب وہ بتا دیں. اور ایک تھوڑی سی بات یہ ہے کہ پلیز آپ تھوڑا سا جو یہ پاکستان میں شیعہ فلنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی کچھ پروگرام کریں، کیونکہ آج کل اتنا ظلم ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ مسلمان کو مار رہا ہے. جی بالکل، یہ افسوسناک بات ہے، یہ افسوسناک بات ہے. اور ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں طارق صاحب، اس پہ ہی بات کروائیں گے مہمانوں سے اپنی، کہ یہ دو چیزیں جو ہمیں فوری طور پر اختیار کر لینی ہیں. ایک تو قرآن کریم سے قربت، اور دوسری تفرقہ بازی کا خاتمہ. یہ دو چیزیں، ان پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم زوال اور پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. سورہ احزاب میں جو آیت تطہیر ہے اس تعلق سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کے بارے میں دیکھیے دو آراء ہیں، ہم کوئی کنٹروورشل بات یہاں پہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ بعض فقہا کا، یعنی جو تشیع کے فقہا ہیں، وہ اس بات پر زیادہ تکیہ کرتے ہیں کہ چونکہ یطہرکم تطہیرا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم، کم میں بھی مردوں کے لیے ہے ضمیر، اور یطہرکم کم مردوں کے لیے. تو جب تعداد مردوں کی زیادہ ہوتی ہے اس وقت مذکر کی یہ استعمال کی جاتی ہے ضمیر. تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ قصہ کے حوالے سے کہ ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در المنصور میں، اور علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، اور علامہ ثعلبی نے تفسیر ثعلبی میں، اور یہ تمام اہل سنت کے اکابرین ہیں، بڑے علماء ہیں جنہوں نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا کہ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر قصہ تشریف لائے، اور پھر ان کے ہمراہ 4 نفوس طیبہ اور جمع ہوئے، جن میں ان کے داماد، ان کی دختر بلند اختر، اور ان کے 2 نواسے حسنین کریمین تھے. تو فرمایا کہ جب یہ بزم قصہ کائنات میں یہ بزم عصمت سجی تو آقا نے دست دعا آسمان کی جانب بلند کیا اور فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی. پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے حامی و ناصر ہیں، تو ان کو ہر برائی کو، ہر رجس کو، ہر پلیدی کو ان سے دور کر دے اور انہیں پاک و پاکیزہ کر دے. اور پھر وہ آیت تطہیر اس کے جواب میں نازل ہوئی. جہاں تک تعلق ہے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ازواج کا سب کا اپنے اپنے طور پر مقام بہت بلند ہے، اور جو مراتب کا سلسلہ ہوتا ہے وہ انبیاء اعظام الہی میں بھی ہے، جیسا کہ 3 پارے کا آغاز ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ جب بات ہوتی ہے ان کی عصمت کی، جب بات ہوتی ہے ابلاغ کی، جب بات ہوتی ہے وصول اخذ و وصول وحی الہی کی، تو اس وقت خالق کائنات سب کی پاکیزگی کی گواہی برابر دیتا. فرماتا کل من الصالحین، سب کے سب پاکیزہ تھے. سلام علی المرسلین، سب رسولوں پہ اللہ کا سلام ہے. لیکن جب مراتب کی بات ہوتی ہے، درجات کی بات ہوتی ہے، تو اس وقت کہتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بعض کا مقام، مرتبہ، رتبہ، منزلت دوسروں سے بلند ہے. تو اسی طرح امہات مومنین سب قابل احترام ہیں، لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ کا مقام ان سب میں اس لیے زیادہ بلند ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ ارشاد فرماتے تھے
تھے جب ان کے فضائل کو بیان کرتے تھے تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آج تک آپ جناب خدیجہ کی یاد کے پاکیزہ حصاروں سے خود کو جدا نہیں کر سکے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا فرماتے تھے کہ خالق کائنات مجھ سے کہتا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث، اے رسول جو ہم نے وجود خدیجہ کی صورت میں اپنی نعمت تیرے وجود پر ارزانی کی ہے اس کا شکرانہ بارگاہ خداوندی میں اس طرح سے ادا کر کہ فضائل خدیجہ کو لوگوں کے سامنے اجاگر کر۔ تو امہات مومنین کا بہرحال مقام بہت بلند ہے، لیکن دوسرے مسالک کے علماء کا یہ نظریہ ہے کہ ازواج رسول امہات مومنین بھی اس میں شامل تھیں، تو اپنا اپنا نظریہ ہے، اس میں کوئی فساد یا اختلاف کی ویسے بات نہیں ہے، بالکل کوئی فساد، کسی اختلاف، کسی انتشار کی کوئی رائے ہے اپنی اپنی۔ بالکل ٹھیک ہے، کچھ کالز اور لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، شہراز رضی کر رہا ہوں جناب۔ جناب والا کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انتہائی عالمانہ پروگرام آپ کے یہاں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ باقی متعدد چینلز نے تو ایک میلے لگائے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بجائے رمضان کی کوئی یعنی حرمت کی بات کی جائے، یہ ایک جب میلے لگے ہوئے ہیں۔ خیر بس یہ ٹھیک ہے بھائی، یکم رمضان سے کوشش کر رہا ہوں کہ کال کی، لیکن آج تک نہیں مل سکا۔ اللہ کا شکر ہے آج ملا ہے۔ اب آج جو ٹاپک ہے تو جناب خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ جی جی لیکن میرا ذرا سا سوال ہٹ کے ہے اس سے، جی، اور میں یکم رمضان سے کوشش کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آج خاص طور پر جی اتنی بیماریاں ہیں اور ایسی بیماریاں ہیں کہ جس میں آدمی روزہ افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ میں اس کو روزی بھی کمانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر اب ایک شخص لانڈی سے چلا بیچارے نارتھ میٹلر روڈ پہ اسے ڈیوٹی کرنی ہے، بچے پالنے ہیں، لیکن شوگر پیشنٹ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، تو کیا یہ جو ہمارے پاس رمضان آرڈیننس کے تحت تمام بندشیں جو کی گئی ہیں، اس کی مثال صحابہ کرام خلافت راشدہ یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہیں سے نص ملتی ہے کہ بھئی یہ سب ایسا کیا جائے؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے اور اس کا جواب لیں گے ہم، لیکن آپ کی یہ بات جسے آپ نے آغاز میں فرمایا، پہلی بات ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے، اور جو آپ نے فرمایا نا کہ مختلف چینلز پر جو ایک میلے چل رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں یہاں اپنے پروگرام میں، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں ریلیجس انٹرٹینمنٹ۔ ہاں بالکل، بہت صحیح لفظ۔ یہ ایک، اور یہ مہینہ رمضان کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ، اور یہ نزول قرآن کا مہینہ، نزول قرآن اور قرآن سے لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ جی، اور قرآن سے قربت کی ضرورت ہے، تمسک کی ضرورت ہے کہ اس مہینے میں تربیت ہوتی ہے انسان کی، مسلمان کی تربیت کا مہینہ ہے یہ۔ لیکن بہرحال یہ اپنا اپنا انداز ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس بات کو محسوس کیا۔ محترمہ، روزی اور روزہ جس طرح کی بندشیں ہیں، سختیاں ہیں، اب ایک بیمار آدمی ہے، اسے کچھ کھانا ہے بیماری میں، تو اللہ ہمیں اجازت دیتا ہے، قرآن کریم بھی، تو کیا یہ بندشیں ازرو شریعت اور قرآن کریم اور دین کی روح کے عین مطابق؟ ظاہر ہے یہ تو مین ٹو مین ویری کرتی ہیں باتیں، اس لیے کہ ایک شخص صحت مند ہے اس کے لیے کچھ اور حکم ہے، اور جو مریض ہے اس کے لیے اور حکم ہے، جیسے کہ قرآن نے وضاحت کر دیا اس بات کی، اور مریضوں کے لیے بھی یہ ہے کہ جب مرض دور ہو جائے تو بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے، روزہ فرض ہے، اور سفر کے لیے بھی اور اسی طرح سے مرض کے لیے بھی۔ لیکن کچھ امراض ایسے ہیں کہ بعد میں بھی وہ گنتی پوری نہیں کی جا سکتی تو اس کے لیے فدیہ ہے۔ نہیں، سوال ان کا یہ ہے کہ جس طرح ایک بیمار کو اگر باہر کوئی چیز کھانا چاہ رہا ہے، وہ شوگر کا پیشنٹ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، جو بندشیں ہیں قدم قدم پر، تو کیا یہ بندشیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ریلیکسیشن تو ہمیشہ رہی ہے۔ اچھا، بہت سارے معاملات جو قرآن نے اضطرار کے عالم میں بیان کیے، کنڈیشنز لگائیں، تو ظاہر ہے وہ مریض کے لیے بھی آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے کہ بس اس سے آپ نکل نہیں سکتے، جان بچانا سب سے پہلے ضروری ہے۔ جی آپ فرمائیے، آپ فرمائیے۔
اصل میں بات یہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے تو ہر مسلمان کو اس مہینے کی حرمت، عظمت اور اہمیت کا احساس رکھنا چاہیے، لیکن اگر کسی کی مجبوری ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو حکومت کی جانب سے ایسی پابندی یا افراد کی جانب سے نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی چیز نہ کھا سکے۔ اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کے لیے ایسا دین ہے جو انسانیت کی سلامتی اور بقا کا ضامن ہے۔ اور ایسا ممکن نہیں کہ وہ مملکت جس میں 97% مسلمان رہتے ہوں اس میں رمضان کی یا روزے کا احترام نہ کیا جائے۔ اس کا احترام رہے گا، دل میں رہے گا، اور اس کے احترام کا اہتمام کیا جائے، میڈیا کے ذریعے سے اہتمام کیا جائے، جن ذرائع سے ہم اس کا احترام کر سکتے ہیں کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے تو خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، لیکن یہ بات بہت اہم فرمائی خانم طیبہ بخاری صاحبہ نے کہ احترام تو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن جو مریض ہیں، جو اس وقت ضعیف العمر ہیں، بچے ہیں، اگر انہیں کوئی چیز درکار ہو تو انہیں قدم قدم پہ بندشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ الدین یسرن، دین میں آسانیاں ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا۔ ٹھیک ہے، آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری اور محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ۔ بات ہو رہی ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر۔ کالز لیتے ہیں، اس کے بعد سوال رکھیں گے آگے۔ السلام علیکم۔ السلام جناب والا، کیا سوال سرکار؟ سر میرا سوال ہے عورت کے پردے کے حوالے سے۔ اچھا۔ ہمارا فیملی رہتے ہے کراچی میں۔ اچھا۔ ہم لوگ، ہمارا جو لوگ ہے دیہاتی لوگ ہیں۔ اچھا۔ جب ہم ادھر گاؤں جا کے نا، ہمارا بیوی ادھر بیٹھتے ہے دوپٹے میں یا کھولا چہرے میں، تو لوگ میرے کو ایسے نظر سے دیکھتے ہیں جیسا غیر مذہب لوگ نہیں ہوتے۔ اچھا۔ تو بہن جی سے میرا یہ سوال ہے کہ میرے کو پردے کے حوالے سے پورا صاف کوئی اسلام کے حوالے، بالکل کہ قرآن کیا بتا رہا ہے، پردے کے اصول کیا دے رہا ہے، وہ رکھیں گے ہم سامنے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ حضرت خدیجہ کے بارے میں گفتگو کا آغاز کریں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابھی جو گفتگو ہوئی اس میں دو پہلو سامنے آتے ہیں، اور میرے پیش نظر وہ کال بھی ہے جو طارق صاحب کی غالباً آئی تھی۔ عموماً لوگوں کا یہی مزاج ہے اور رجحان بھی ہے اور معلومات بھی ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو جس طرح سے پورٹرے کیا جانا چاہیے تھا ویسے لوگوں کے سامنے ان کی شخصیت نہیں آئی ہے۔ تو میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی۔ ایک عرب معاشرہ کہ جو ہمیں معلوم ہے تاریخ کے حوالے سے کہ کہاں تو ایک جانب بیٹیوں کو زندہ دفنایا جا رہا ہے، یعنی ایک وہ معاشرہ ہے جو عرب کے دور جاہلیت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسری جانب جب ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ ایک تاجر خاتون، کہ آج بھی اگر آپ گنتی کی چند خواتین ایسی ہیں جو تجارت کرتی ہیں یا اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، لیکن دور جاہلیت میں وہ مالدار خاتون، تاجر خاتون۔ دوسرا جو ان کا ریفرنس ہے، یعنی یہ تو مال و دولت کے حوالے سے ہو گیا کہ ان کی فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ بہت ہی ساؤنڈ اور سٹرونگ ہے۔ دوسرا جو حوالہ ان کا ہے وہ دینی لحاظ سے ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ توریت کے اور انجیل کے بہت بڑے عالم ہیں۔ نہ صرف عالم ہیں بلکہ جب وہ یہ خواب دیکھتی ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ سورج میرے آنگن میں اتر آیا ہے، تو وہ اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے جب جاتی ہیں تو وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ تم نور نبوت سے فیضیاب ہونے والی ہو۔ بالکل کلیئر اشارہ اور کلیئر بات کی۔ دوسری بات، جس وقت وہی نازل ہوتی ہے تب بھی آپ ورقہ بن نوفل سے اس لیے رجوع کرتی ہیں کہ وہ ایک اسکالر کی حیثیت سے اور اوتھینٹک اسکالر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، تو وہ اس وقت بھی بہت صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اگر آپ نے اس فرشتے کو دیکھا ہے تو یہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا، اور بہت صاف صاف بتا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ انہیں ان کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ،
ان کے شہر کے لوگ انہیں نکال دیں گے، اور آپ اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا واقعی میرے ساتھ ایسا ہوگا کہ مجھے میرے ہی خاندان کے لوگ نکال دیں گے؟ تو یہ ساری باتیں بہت کلیئرلی بتا دی جاتی ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم نوید مسیحا اور آپ کو دعائے خلیل کہتے ہیں تو تمام آسمانی کتابوں میں آپ کا تذکرہ کیا جاتا رہا ہے، تمام علماء اس سے واقف بھی رہے ہیں، جن میں ورقہ بن اس نوفل کے بھی بعد شامل ہے۔ اچھا، ورقہ بن نوفل کا تعلق کس سے؟ حضرت خدیجہ سے ہے، جی ہاں، ان کے خاندان سے ہے، اور وہ اثرات حضرت خدیجہ میں بھی بدرجہ اتم موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ تصدیق کرتی ہیں تو تصدیق اسی لیے کرتی ہیں کہ وہ نالج ہے اس کے پیچھے، جی ہاں، یوں ہی آپ نے تصدیق نہیں کر دی۔ آپ کا کردار اپنی جگہ پر، اور پھر اس میں جو شدت آتی ہے یا یقین کی پختگی آتی ہے، وہ جب آپ تجارت کے لیے مال بھیجتی ہیں، آپ کو منتخب کرتی ہیں تو اپنا غلام میسرہ آپ کے حوالے کرتی ہیں، اور جو وہ تمام حالات بیان کرتا ہے جس میں سے ایک فرشتوں کا آپ کے اوپر سائبان رکھنا، اس کا تذکرہ کرنا۔ پھر آپ جس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو ایک اور نستورہ نامی راہب آپ کو ملتے ہیں، اور وہ میسرہ سے کہتے ہیں کہ آج تک کسی نبی کے علاوہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا، ایک اور نشانی مل جاتی ہے۔ جی ہاں بالکل، اور یہ معلوم کرتی ہیں وہ میسرہ سے، میسرہ تمام حالات بتاتے ہیں، آپ کی صداقت، امانت، دیانت، ہر چیز کے، آپ کی ڈیلنگ کے بارے میں، آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں تجارت کے حوالے سے، اور پھر زیادہ منافع جو ہے وہ اس سال آپ کو ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک تو حضرت، اچھا یہاں ہمیں لینا ہے ایک بریک، واپس آئیں گے اور سوال یہی رکھیں گے کہ جب حضرت خدیجہ کی تو آپ ان سے پوچھتی ہیں کہ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم نے کوئی خامی دیکھی، تم مجھے فضائل بیان کیے جا رہا ہو میرے سامنے، تو میسرہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خامی دیکھی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس پہ بات رہے گی جاری۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ میں معذرت خواہ ہوں ان تمام کالرز سے کہ جن کی کال میں نہیں لے سکا، لیکن انشاءاللہ تعالی نیوز بریک کے بعد ہم کالز لیں گے آپ کی۔ آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری اور محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ۔ گفتگو ہو رہی ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر۔ کل 10 رمضان تھا اور ہم نے فتح مکہ کے حوالے سے بات کی اور ام المومنین کے حوالے سے بات کی، لیکن فتح مکہ پہ بہت گفتگو ہوئی اور ام المومنین پہ گفتگو کم ہوئی تھی، تو آج ہم نے دوبارہ اسی موضوع کا انتخاب کیا تاکہ ہم مزید گفتگو کریں اور سیکھیں آپ کی سیرت سے، آپ کے کردار سے، خاص طور پر کہ ہماری خواتین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو کس طرح اپنے سامنے رکھ سکتی ہیں اور آپ کی سیرت کس طرح مشعل راہ ہو سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، کچھ کالرز بھی ہیں، انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئز کا سوال، آج کا سوال میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ شام کو روزانہ 6:03 پر قرآن اندازی ہوتی ہے۔ 3 تحفے ہم آپ کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا تحفہ کتابوں کا سیٹ، دوسرا تحفہ ڈیجیٹل قرآن کریم، اور تیسرا تحفہ دنیا ٹی وی اور انا حاجی کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ پیکج کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، تفصیلات کے لیے انا حاجی کے تعلق سے آپ www.anahaji.com پر جا کر تفصیلات لے سکتے ہیں۔ انا حاجی والوں کا یہ کہنا ہے، اور بہت اللہ تعالیٰ نے انہیں نیکی سے سرفراز کیا ہے، کہ عمرہ اور حج اب بہت آسان ہو گیا ہے۔ ممبر بنے انا حاجی کے اور آپ کے پوائنٹس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ عمرے کا ٹکٹ جیسے ہی ہوتا ہے، ٹکٹ آپ کو پہنچا دیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، انا حاجی کی ممبرشپ 1 لاکھ روپے ہے، لیکن اس ماہ مقدس کے احترام میں 30 رمضان تک یہ فیس بالکل معاف ہے۔ خواتین و حضرات، سوال نوٹ کر لیجئے، اسلامی مہینوں میں رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ اسلامی مہینوں میں رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ صحیح جواب روانہ کرتے ہیں آپ جن ٹیلی فون نمبرز پر۔ وہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 021345286061، 021345270009۔ آپ ہمیں ای میل کرتے ہیں rr@duniatv.tv پر، اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031RR۔ لکھیے، اپنا درست آپشن لکھیے اور 3031 پر سینڈ کر دیجئے۔ 6:03 پر روزانہ قرآن اندازی ہوتی ہے اور ہم عمرے کا ٹکٹ، کتابوں کا تحفہ اور ڈیجیٹل قرآن کریم پیش کرتے ہیں ایک فرد کی خدمت میں۔ کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर क्या सवाल है? अनीक साहब, पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि शहर रमजान से पहले भी सुबह के वक्त माशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम होता है आपका। वो भी हम लोग बड़े सुबह ऑफिस में जाने से पहले और जरूर देखते हैं प्रोग्राम। अच्छा, बड़ी मोहब्बत आपकी, बड़ी मोहब्बत। रमजान के हवाले से स्पेशली 2 खवातीन 2 दिन से मैं देखा हूँ माशाल्लाह, तैयबा खानम भी बहुत अच्छा बोल रही हैं जी, और हज़रत खदीजा कुबरा पे बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका जारी है। और मेन चीज ये है कि आपने जो मेन एक तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, और दूसरी ये है कि आपने कोई सवाल किया है कि रमजान के बाद कौन सा महीना आता है। ठीक है, ठीक है। रमजान के बाद शवाल बहुत 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 शुक्रिया। कोई और सवाल तो नहीं करना चाहेंगे और आप? सवाल जहाँ तक ताल्लुक है फौरी तौर पर सवाल इसलिए नहीं कि मैं आपका काफी देर से कॉल मिला रहा था। अच्छा, आपके प्रोग्राम की तारीफ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रब्बना तकब्बल मिन्ना। अच्छा जी, आपकी बात कट गई थी, मैं चाह रहा हूँ बात मुकम्मल हो जाए आपकी। मैसरा से मुलाकात हुई और पूछा अहवाल कि तुम्हारे साथ मैंने माल रवाना किया था और माल का इंचार्ज बनाया था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तुमने कैसा पाया? तो तमाम जब अहवाल बयान कर देते हैं मैसरा आपकी सीरत और आपकी तिजारत की एक्सपर्टीज़ के हवाले से, तो मैं यहाँ पर एक जुमला कहना चाहूँगी कि इल्मुल यकीन तो आपको था ही, फिर उसके बाद ऐनुल यकीन भी हो गया, और उसके बाद फाइनली जो है वो हक़ुल यकीन के दर्जे पर आप फायज हो गई। और उसके नतीजे में आपने क्या किया कि इसका तज़किरा अपनी दोस्त नफीसा से किया, जिन्होंने फिर ये पैगाम आगे बढ़ाया, आपकी तरफ ये पैगाम दिया गया निकाह का, और ये निकाह जो है वो आपका हुआ। तो इस तरह से आप ये देखिए कि हज़रत खदीजतुल कुबरा के बारे में एक और जो हदीस हमारी नज़र से गुजरती है, या रिवायत हमारी नज़र से गुजरती है, जो मेरा ख्याल है कि अमूमन आम लोगों को मालूम नहीं है, कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए और कहा कि ये जो आ रही हैं बर्तन लेकर जिसमें खाना है आपके लिए, आप इन्हें अल्लाह का और मेरा सलाम दे दीजिए। सुभान अल्लाह। तो देखिए ये इतनी बड़ी फजीलत है हज़रत खदीजतुल कुबरा के बारे में कि अल्लाह ताला सलाम भेज रहा है, और फिर जिब्राइल अमीन भी वो सलामती आप पर भेज रहे हैं, उनका सलाम पहुंचा रहे हैं। तो उस खातून का किरदार क्या होगा कि जिसको अल्लाह और उसके फरिश्ते जो हैं वो सलामती भेजें। सुभान अल्लाह। दूसरी जो फजीलत आपको नसीब हुई या आपके हिस्से में आई, वो थी कि आप 6 औलादें जो हैं वो आपसे हुई, 4 बेटियां और 2 बेटे, यानी हज़रत कासिम जिससे आपने अपनी कुनियत अबुल कासिम जो है वो रखी, उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला थे जो ताहिर और तैयब के लक़ब से जाने जाते थे, और इंतकाल दोनों ही का बचपन में हुआ। उसके बाद आपकी जो 4 बेटियां थीं, और उन 4 बेटियों में भी 2 बेटियां तो एक के बाद दीगरे के इंतकाल के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अक़्द में आई, इसीलिए वो ज़ुन्नूरैन भी कहलाए। और फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुकाम तो सभी जानते हैं, आपकी लाडली बेटी, आपकी छोटी बेटी, और जन्नतियों में ख़वातीन की सरदार। और जैसा कि कल हमारी गुफ्तगू हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 लाइनें खींची, 4 ख़त खींचे और कहा कि तुम्हें मालूम है कि ये क्या है? ये वो 4 ख़वातीन हैं जो तमाम जन्नत की ख़वातीन में से मुमताज़ हैं, जिसमें से हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी एक। कुछ कॉल्स लेते हैं, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब वाला, क्या सवाल है सरकार? मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो जो आप ये दीनी मालूमात दे रहे हैं अनीक साहब जनाब, इससे जो अवाम फैज़याब हो रहे हैं, इसकी जरा तो आप अल्लाह ताला ही देंगे। रब्बना तकब्बल मिन्ना। जी बिल्कुल सही है। गुजारिश ये है कि मुझे कुरान पाक की तिलावत का शर्फ हासिल हुआ है माशाअल्लाह। तो एक बात जो मैंने वहाँ देखी है, और सबसे घिनौनी बात यह है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि शिर्क वाले को मैं माफ नहीं करूंगा, बाकी सब गुनाह माफ कर दूंगा जिस चीज से चाहूं। जी हाँ बिल्कुल ठीक है जी। अनीक साहब
یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے جی ہاں اور میں اپنی رہنمائی کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن پاک کی تلاوت کے بعد کہ بہت کچھ اس بارے میں ہو رہا ہے انجانے بہت اچھی لوگ بات کر رہے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ تو اس بارے میں اگر آپ کوئی پروگرام کریں اس پہ سیر حاصل گفتگو ہو جی بالکل تو کوئی ایک بندہ بھی اگر شرک سے بچ جائے تو آپ اپنے درجات کو دیکھ لیجیے بہت کہاں اچھی پر بات جاتے ہیں. بہت اچھی بات تو ہے بالکل. برائے کرم اگر ایسا آپ کریں اور مجھے یقین ہے کہ کریں گے تو اس میں یقیناً کرتے ہیں. محترمہ خانم طیبہ صاحبہ بھی ضرور اس میں پروگرام بلکہ ہم یہ چاہیں گے وہ آئیں. جی ہم یہ چاہیں گے کہ آج بھی شرک کے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو یقیناً تبرکاً ہم چاہیں گے کہ آپ دونوں خواتین فرمائیں. حضرت لقمان جو نصیحت کر رہے ہیں بیٹے کو ان الشرک لظلم عظیم، تو وہاں سے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک اس پہ بات لظلم ہوگی. عظیم. خانم اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، واپس آئیں گے. سوالات یہ بہت سارے ہمارے پاس موجود ہیں، ہم رکھیں گے آپ دونوں کی خدمت میں. خواتین و حضرات ایک بریک چھوٹا سا، واپس آتے ہیں فوراً. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترمہ خانم طیبہ بخاری اور محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ. بات ہو رہی ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے موضوع پر. خواتین و حضرات مجھے بتایا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ سے کال ہے. پہلے اس کال کو لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ انتظار حسن بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ انتظار حسن سر بات کر رہا ہوں مکہ سے. مکہ سے بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان. انتظار صاحب آپ فرمائیے کیا سوال ہے؟ سر سوال میرا یہ ہے کہ ہم دن کو جو ہے سوتے ہیں، رات کو کام کرتے ہیں. ہماری عبادت جو ہے نا اس کا طریقہ کار کیا ہم کریں کہ ہم کام پہ جاتے ہیں، تراویح بھی اکثر آدمیوں کی رہ جاتی ہیں، تو اس کا کیا ہم کرتے ہیں؟ اچھا عبادت کی رات بھی ہوتی ہے لیکن کام بھی تو ضروری ہے. کام تو کرنا ہے سر. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. یہ کہ دن کو سوتے ہیں رات کو کام کرتے ہیں، عبادات جو ہیں متاثر ہوتی ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. کچھ کال اور لے لیتے ہیں اکٹھی، اس کے بعد رکھیں گے سوالات آپ کے سامنے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انیق صاحب آج تو اپنے کمال میں پروفیسر ڈاکٹر غازی غالباً شہناز غازی صاحبہ کو میں صرف دعا دینے کے لیے فون کیا. جس طرح انہوں نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کو پہلی بار کسی چینل سے حق بات انہوں نے جس طرح انہوں نے پینٹ کیا ہے بی بی کو، جس طرح ان کی خدمات، ان کی سروسز، ان کا میں صرف ان کو دعا دینا چاہتی ہوں پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے علم میں اضافہ کرے، اور وہ جو اس ابلاغ سے کہہ رہی ہیں ان کے اب طالب علموں تک بھی حق پہنچے جن کو وہ پڑھاتی ہیں. درس و تدریس سے جو لوگ منسلک ہوتے ہیں ان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تاریخ کے صحیح حقائق کو اپنے طالب علموں تک منتقل کریں. علم ایک امانت ہے اور یہی اس امانت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح طریقے سے منتقل کیا جائے. اور صرف ایک یہاں پر ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، دونوں خواتین کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو ہماری محترم ارشاد. آپ نے رشتہ بھجوایا خود، یہ طے ہے تاریخ میں، کہیں اس کے اوپر کوئی اختلاف جی ہاں نہیں بالکل بالکل. یعنی ایجاب اور قبول کی جو منزل ہے. جی جی. ہمارے ہاں الٹا حساب ہے. ہمارے ہاں مرد جو ہے وہ رشتہ جو ہے بھجواتا ہے اور دیکھنے جاتا ہے اور 100 عیب اس کی بہنیں اس کی ماں نکالتی ہیں. ٹھیک ہے لڑکی کو، جبکہ ہمارے رسالت مآب نے یہ سنت قائم کروائی، یہ اللہ کی طرف سے قائم ہوئی. کیا بات ہے، کیا اچھی بات آپ نے فرمائی. واہ واہ واہ. اس پر بھی بات سنت قائم کرائی کہ پہلے لڑکی سے پوچھو. ہاں جی ہاں بالکل ٹھیک. حوالے سے ذرا ہمارے یہاں اس بات کو برا سمجھا جاتا ہے کہ نہیں کہ یہ پہل خواتین کی جانب سے کیسے ہو گئی. اگر ہو گئی پہل تو وہ لڑکی، وہ خاتون، یعنی ایک بہت معیوب عمل ہے جس سے گزر گئی ہے. وہ یہاں پر یہ بات بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس چیز کو سامنے لائیں. حوالے سے بھی مولا علی کا جو حضرت علی کا جو رشتہ ہے وہ ان کو معلوم تھا، یہ آسمانوں پر طے ہوا ہے. اس کے باوجود آپ نے پہلے بی بی فاطمہ کو بلا کر پوچھا کہ دیکھو فاطمہ یہ علی ہے، یہ ان کا قد چھوٹا ہے، ان کی آمدنی زیادہ نہیں ہے. یہ بھی سنت قائم کرنا تھا کہ پہلے لڑکی سے پوچھو. بہت 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 اہم بات ہے. یہ بھی رکھیں گے ہم سامنے، اور یہ بڑے اچھے سوالات آپ کے. اچھا
سوالات کے جواب سے قبل میں چاہتا ہوں ذرا سی گفتگو مزید اور کریں آپ دونوں حضرت خدیجہ الکبریٰ پر رضی اللہ عنہا پر. اشاعت اسلام کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں، جو مثلا مالی ایثار ہے، پھر شیب ابی طالب میں جو کڑا وقت آپ نے گزارا شوہر کے ساتھ، اس پر میں چاہتا ہوں ذرا بات کریں تاکہ آج کی خواتین کو، خاص طور پہ خواتین کو یہ بات معلوم ہو کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، اور وہ شوہر وہ کہ جو سراپا ایمان ہو، جو سراپا نور ہو. آپ سے گزارش کروں کہ شیب ابی طالب کی زندگی اتنی زیادہ تلخ تھی، اتنے کٹھن مراحل تھے، ایسی جانکاہ اور اذیتناک کیفیتیں تھیں جن سے جناب خدیجہ الکبریٰ وہ شہزادی عرب گزری کہ انہیں زمین کو کھود کے اس میں سے جڑی بوٹیاں نکال کے کھانا پڑیں، اور ایک کوئی زہریلی چیز ان کے اندر گئی جس کی وجہ سے بی بی بیمار پڑ گئیں. 10 رجب کو بی بی بیمار ہوئیں اور 2 مہینے کی علالت کے بعد 10 رمضان المبارک کو ان کا وصال ہوا، جس کے بارے میں ایک نان مسلم ریسرچر نے لکھا کہ مسلمان جناب خدیجہ الکبریٰ کی یوم وصال کو یوم وفات کیوں کہتے ہیں، انہیں یوم شہادت کہنا چاہیے، اس لیے کہ خدیجہ شہیدہ راہ اسلام ہیں، شہیدہ راہ رسالت ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ. اور کل کی ٹرانسمیشن میں ہم آپ سے گزارش کر رہے تھے کہ وہ معاشرہ جو فضائل رشیدہ، اوصاف حمیدہ، اخلاق فاضلہ اور اسباب شرف سے کاملاً تہی دامن تھا، اس معاشرے میں کردار خدیجہ الکبریٰ انسانیت کی بنجر کھیتیوں پر برس کر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب کر دینے والی رحمت الہی کی گھٹا کا وہ حصہ تھا جس نے انسانیت کی مردہ زمینوں کو زندہ کر کے ان میں فضل و کمال کی فصل کی پرورش کی، اور اپنے مال کو اس طرح رسالت کے مشن پہ نچھاور کیا کہ خالق کائنات میں کچھ اس طرح کا اخلاص عمل تھا، کچھ اس طرح کا خلوص نیت تھا جناب خدیجہ الکبریٰ کے اس عمل میں کہ خالق کائنات کو ان کی یہ فداکاری، ان کی قربانی، ان کا ایثار، ان کی وفا شعاری اتنی پسند آئی کہ ان کو کس ردیف میں قرار دیا کہ آقا نامدار نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی اوتھینٹک حدیث ہے اور تمام مکاتب فکر اسلامی کے ہاں تسلیم شدہ حدیث ہے، جس میں ارشاد فرمایا ما قام ولا استقام الدین الا بسیف علی و مال خدیجہ. دین کو جو قوت ملی، تقویت ملی، زندگی ملی، اوج ملا، عروج ملا، وہ 2 چیزوں کا رہین منت ہے. ایک علی ابن ابی طالب کی تلوار ہے اور ایک جناب خدیجہ الکبریٰ کا مال ہے. اب اس جملے کو، اس مقام کو، اس منزلت کو سمجھنے کے لیے، اس کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے لیے پہلے ضروری ہوگا کہ اس تلوار کے مقام کو سمجھا جائے. تو یہ اب دوبارہ جو حدیث بیان کر رہی ہوں یہ بھی اوتھینٹک ہے اور تمام مکاتب فکر اسلامی کے ہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ فرمایا کہ لا خلاف بین المسلمین وغیرہم ان علیاً کان اشجع الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظمہم بلاء فی الحروب تعجبت من حملاته ملائکۃ السماء وبسبب جہادہ تثبت قواعد الاسلام وجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضربتہ لعمر بن عبد ود العامری یوم الخندق افضل من اعمال امته ونزل جبرائیل علیہ السلام یوم احد وسمعه المسلمون کافہ وهو یقول لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، کہ کہتے ہیں کہ لا خلاف بین المسلمین وغیرہم، مسلمانوں میں بعض باتوں میں اختلافات ہیں لیکن اس میں ہرگز نہ مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہے نہ غیر مسلموں میں کوئی اختلاف ہے کہ ان علیاً کان اشجع الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی ابن ابی طالب پیغمبر گرامی اسلام کے بعد شجاعت و شہامت و دلیری و جوانمردی و جرأت مندی و بہادری میں سب سے آگے تھے. وَأَعْظَمِهِمْ بَلَاءً فِي الْحُرُوب، اور جنگوں میں سب سے زیادہ تکالیف انہوں نے برداشت کی. اور فرمایا تعجبت من حملاتہ ملائکۃ السماء، جب وہ بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تھے تو ملائکہ آسمانی ان کی جرأت اور بہادری پر ورتائے حیرت میں ڈوب جاتے تھے. وبسبب جہادہ تثبت قواعد الاسلام، اور ان کے جہاد کی وجہ سے اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوئیں اور اسلام کا پودا تناور درخت بن گیا. اور اس کے بعد فرماتے وجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضربتہ یوم الخندق لعمر بن
عبدود العامری عمر ابن عبدود پہ جو ضرب لگائی روز خندق، آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک ضرب کو ذوالفقار کی افضل من اعمال امتہ الی یوم القیامہ، قیامت تک کی تمام امت کے اعمال پر حاوی اور برتر اور وزین قرار دیا اس کو. اور نزل جبریل امین، اور جبریل امین نازل ہوئے، وسمعہ المسلمون کافہ، اور سارے مسلمانوں نے اجتماعی طور پر اس آواز کو سماعت کیا جو ہاتف غیبی کی ندا تھی جبریل امین کی. اور وہ کیا تھی؟ یوم احد، احد کے دن، لا سیف الا ذوالفقار، کائنات میں ذوالفقار کی برابری کوئی تلوار نہیں کر سکتی، ولا فتح الا علی، اور نہ کوئی جوان مرد جنگجو بہادر علی ایسا ہو سکتا ہے. تو جس کی قربانی اور جس کی تلوار کی اتنی اہمیت ہو کہ اس کی ایک ضرب کو تمام امت کے اعمال سے زیادہ قابل ثواب قرار دیا جائے، اس کے ساتھ مال خدیجہ کو یعنی اسلام شامل کیا گیا. جی، اسلام کی سلامتی، اسلام کی بقا، اسلام کے پنپنے، اسلام کے پرورش پانے، اسلام کے ترقی و ارتقاء و اوج و عروج کی راہوں پر سفر کرنے کی جو رہین منت دو چیزیں ہیں، وہ ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال ہے اور دوسرا علی بن ابی طالب کی تلوار ہے. یہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال جو آقا نامدار سرکار رسالت مآب، در اصل ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ در حقیقت در یتیم کی اس عطا و بخشش و احسان و جود و سخا کے پیچھے، جناب اس سدا بہار سلسبیل کے پیچھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی فراواں دولت کار فرما تھی، جس کے ذریعے سے سسکتے بلکتے یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں، تازیانے کھاتے ہوئے غلاموں کے لیے ہر وقت یہ باب رحمت کھلا تھا، یہ دروازہ کھلا تھا، اور یہاں پر غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کا انتظام و انصرام بھی دیکھنے کو ملتا تھا. یہاں پر عقیدے کے افلاس کا درمان دولت ایمان کی صورت میں موجود تھا، اور لوگوں کے لیے ہر طرح کے وسائل اور سہولیات مہیا کرنے کا اہتمام جناب خدیجہ کے گھر پہ موجود تھا. اور یہ مال خدیجہ کی صورت میں تھا کہ بی بی نے جس طرح سے، جس فراخ دلی اور کشادہ ظرفی سے اپنا مال پیغمبر گرامی اسلام کو پیش کیا، اس کی بھی ایک بہت مستند حدیث ہے کہ جس میں فرمایا کہ قالت خدیجہ ان خدیجہ قالت لعمہا ورقہ. اس روایت میں جناب ورقہ کو ان کے چچا قرار دیا گیا، ویسے ہم نے بھی روایات میں پڑھا ہے کہ وہ چچا زاد تھے. تو روایت میں لکھا گیا کہ انہوں نے جناب ورقہ کو بلایا، وقالت لعمہا ورقہ خذ هذه الاموال وسر بها الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وقل له ان هذه جميعها ہدیۃ له، کہ جناب خدیجہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ سارے اموال لے جاؤ، وسر بها الى محمد، اور حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو، اور ان سے کہو قل له ان هذه جميعها ہدیۃ له، یہ سب کا سب ان کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ کوئی خیرات نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے اور ان کا احسان ہوگا. اور ان نفسی و مالی و عبیدی و جمیع ما املکو، اور ما تحت یدی، میری جان، میرا مال، میری متاع، میرے نوکر، میرے غلام، میرے خدام، جتنا کچھ میرے پاس ہے، حتیٰ کہ میرا سرمایہ وجود، وما تحت یدی، یہ سب کچھ وہبت لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ہبہ کیا، میں نے قربان کیا، میں نے فدا کیا، میں نے ہدیہ کیا حضور کی خدمت میں. اور پھر حدیث میں ہے کہ جناب ورقہ بن نوفل تشریف لائے، اور وہ آئے بین زمزم والمقام، زمزم و مقام ابراہیم کے بیچ میں آئے، اور وہاں پہ انہوں نے ونادى بأعلى صوته یا معشر العرب، اور انہوں نے اپنی بلند آواز میں پکارا کہ اے معشر عرب اکٹھا ہو جاؤ. اور پھر انہوں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جملات کو دہرایا کہ ان خدیجہ تشہدکم علی انہا، کہ جناب خدیجہ آپ سب کو گواہی کے لیے طلب کرتی ہیں، علی انہا قد وہبت مالہا ونفسہا وعبیدہا وما ملکت یمینہا، کہ جتنا کچھ جناب وخدمہا، جتنا کچھ خدیجہ کے پاس ہے وہ سب کچھ انہوں نے سرکار رسالت مآب کو ہدیہ کر دیا، اور حضور نے اس کو قبول کر لیا. فکونوا علیہا شاہدین، اور آپ سب اس کے گواہ بن جاؤ. تو اس طرح جناب خدیجہ نے، اور خلیفہ ثانی سے بھی روایت اس کو نقل کیا گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا کہ جب ہیرے جواہرات کے انبار جناب خدیجۃ الکبریٰ نے لگانا شروع کیے تو وہ اتنی بڑی دیوار، بلکہ اتنی بڑی پہاڑی بن گئی کہ ہمارے درمیان ایک بہت بڑا حائل ایجاد ہو گیا.
اور اس مخدرہ اس مجللہ بی بی کے چہرے پر ایک تمانیت سے لبریز مسکراہٹ تھی، اور ان حالات میں آقا انعامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی گھمبیر اور تاریک فضا میں جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک کوکب نور افشاں، ایک مونس و انیس و ہمدم و ہمراز و مخلص و با ایمان و فرما بردار شریک حیات، پتھر کھا کر آئیں تو رستے ہوئے زخموں پہ مرہم رکھیں، اور تانے سن کر زخمی دل کے ساتھ گھر کو واپس لوٹیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ حرف تشفی کہیں، اور ہر طرح سے اس میدان عمل میں اترنے کے لیے ان آزاد شکن حالات یہ ہے وہ کردار جو آج کی خواتین کے لیے نئے حوصلے اور ایک نئے عزم کے ساتھ اس میدان میں اترنے کے لیے آقا کو ہمت دلانے والی وہ شیر دل خاتون جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اسی لیے آقا فرماتے تھے خدیجہ اینا مثل خدیجہ، خدیجہ ایسا کون ہو سکتا جب تک یہ زمانہ یوں ہی پرواز کرے گا، اسلام تیرے نام پہ صد ناز کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ آذان فجر کراچی کا وقت ہوا چاہتا ہے، واپس آئیں گے، اس کے بعد سوالات رکھیں گے اپنی مہمانوں کے سامنے۔ آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تشریف فرما ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری اور محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ۔ پروگرام کا آخری حصہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر۔ سوالات بہت سارے آئے ہیں، وہ بھی رکھیں گے ہم اپنی مہمان خواتین کے سامنے، مہمان ہماری جو اسکالرز ہیں ان کے سامنے، اور ہم مزید کالز بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سر سالم بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی سالم صاحب۔ سر ایک چھوٹا سا کوسچن تھا میرا، رمضان کے حوالے سے بھی ہے جی، اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی ہے جی۔ سر یہ کہ میں بزنس مین ہوں، شروع کروں جی، تو روزے کی حالت میں غیر محرم کو دیکھنا، اس سے روزے کی کیا کنڈیشن رہ جاتی ہے، اور ان نامحرم کو، کیونکہ آج کل جس کنڈیشن میں ڈریسنگ میں یہ خواتین آتی ہیں ان کو ڈیل کرنا، کیا ہمارے روزے کے اندر یا اس کی تاثیر میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں غیر محرم کو دیکھنا، اس تعلق سے دین کیا کہتا ہے۔ جی اگلی کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بول رہا ہوں سعودی عرب سے۔ جی جناب والا، کیا سوال آپ کا؟ جی میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے، ڈاکٹر شہناز صاحبہ سے، کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اور ایک سب امت مسلمہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے بنیں گے، جی، تو پھر ہم لوگ اپنے اپنے فرقے پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ایک دوسرے کو کافر کہنے کا ہمیں کس نے حق ہے کہ ہم اس کو کافر کہیں یا وہ ہمیں کافر کہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ نبی نے کہا 73 فرقے بنیں گے تو بننے دیں، توبہ نعوذ باللہ، ان کی بات جھوٹی تو نہیں ہو سکتی؟ نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ اچھی بات آپ نے کی کہ لڑائی سے کیا فائدہ، اور اپنا عقیدہ نہیں چھوڑو اور دوسرے کے عقیدے کو مت چھیڑو۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن کریم یہ تعلیم کر رہا ہے ہمیں نکتہ۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی اتحاد کے۔ میرے خیال سے یہ سوال پہلے لے لیں۔ جی سوال پہلے لے لیتے ہیں، بالکل یہ سوال پہلے ان سے پوچھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا تھا ذرا سے دہرائیے گا؟ ایک تو یہ کہ نکاح کس نے پڑھا ہے؟ حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب نے۔ اور خطبہ نکاح تھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و نسل اسماعیل۔ حمد ہے اس خدا وحدہ لا شریک کی جس نے ہمیں ذریہ ابراہیم اور سلالہ اسماعیل میں سے قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اور دوسرا حصہ اس کا؟ دوسرا سوال یہ کہ یہ جو بات بہت اہم، قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، واضح حکم جو ہے وہ قرآن کا موجود ہے، تو بہرحال تفرقات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں تک کفر کا فتویٰ لگانے کا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ناسمجھ لوگ لگاتے ہیں، ورنہ جس نے کلمہ طیبہ اپنی زبان سے ادا کر دیا وہ اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اور فرقہ بندی حرام ہے، اختلاف رحمت ہے۔ اور یہاں پر کیونکہ خانم نے بہت سارے شعر پڑھے ہیں تو مجھے بھی 2 شعر یاد آ رہے ہیں اس وقت۔ خانم آپ کی اجازت سے کہ فرقوں سے نہ شیرازہ پریشان کرو، امت پہ خدا را یہ احسان کرو، ہے سہل مسلمان کو کافر کہنا، ہمت ہے تو کافر کو مسلمان کرو۔ کیا بات ہے، کیا بات۔
ابلاغ ہونا چاہیے، بلغ ما انزل الیک، دین کا پیغام پہنچنا چاہیے غیر مسلموں تک، اور انہیں حلقہ بگوش اسلام کرنا چاہیے اپنے اخلاق اور کردار کی تلوار سے، کردار کی تلوار سے، اور ہمارا جو فکری اسلحہ ہے اور جو علمی اسلحہ ہے وہ استعمال ہونا چاہیے۔ اگلا سوال لے لیتے ہیں، یہ دونوں سوال ہو گئے۔ اچھا، اب یہ سوال چھوٹا سا، اس کو جواب دے دیجیے گا۔ روزے کی حالت میں غیر محرم کو دیکھنا، ہم نے گزارش کیا تھا کہ اس سے روزے کے بطلان کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ کسی نامحرم پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اور یہ کہ جو آپ کی ڈیلنگ ہے، جو بزنس کی ڈیلنگ ہے، جی نیچر آف جاب ہے، اس میں آپ کو جب ڈیل کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ کی مجبوری ہے۔ آپ کی جو قلبی کیفیات ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، اور وہی آپ کے تقوی کا اظہار ہے، وہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال لیتے ہیں۔ یہ سوال تھا یہ شاہینہ صاحبہ کا، یہ بڑا اچھا سوال۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی تو بہت تعریف بھی کی انہوں نے۔ یہ رشتہ بھجوایا حضرت خدیجہ نے حضور کی جانب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا جو کلچر ہو گیا ہے، میں اس کو دین نہیں کہوں گا، جو کلچر ہے ہمارا، خاص طور پہ انڈین کلچر، وہاں الٹا ہوتا ہے، تو اس تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے جو شروع میں بات کل غالباً کہی تھی، وہ یہی کہی تھی کہ ہم پر کلچر غالب ہے، ہم نے ٹریڈیشنز کو جو ہے وہ اپنے اوپر ڈومینیٹ کر رکھا ہے اور ریلیجن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر اتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ جہاں تک ہم نے عرب کلچر کی بات کی تھی تو وہاں پر ہمیں دونوں تضاد دیکھنے کو ملے، جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا، ایک طرف دفنایا جانا بیٹیوں کا اور ایک طرف اتنا عروج پانا، تو اسی میں سے ایک یہ پہلو بھی تھا کہ پیغام بھجوایا گیا۔ عرب کلچر، تو ہم اسے عرب کلچر سمجھیں یا عرب کلچر وہ والا نہیں، قبل از اسلام کا؟ ٹھیک، تو اسے ہم دین کا حصہ سمجھیں؟ دین کا حصہ نہیں سمجھیں گے کیونکہ دین تو اس وقت پھیلا ہی نہیں تھا، دین تو آیا ہی نہیں تھا اس وقت۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ام المؤمنین، دیکھیے یہ تو خالق کائنات کی طرف سے طے شدہ ایک چیز تھی کہ خیر البریہ کی شریک سفر وہ مرضات الہی کے بغیر، منشاء الہی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی تھیں، اور خالق کائنات نے ان دو شخصیات کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر کے زمانہ جاہلیت کے بہت سے رسوم اور رواج پر خط بطلان کھینچ دیا، خط تنسیخ کھینچ دیا۔ عورت تاجرہ ہو سکتی ہے طلوع صبح قیامت تک کے لیے، عورت دنیا کی سب سے بڑی بزنس وومن ہو سکتی ہے، عورت اپنا رشتہ خود بھجوا سکتی ہے، عورت اپنے لیے شریک سفر کا انتخاب خود کر سکتی ہے، عورت اپنا رشتہ اپنے لیے بھجوا سکتی ہے، عورت انتخاب کر سکتی ہے، اسے ہم اپنے ماحول پر منطبق کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ آپ بھی ڈاکٹر صاحب یہ فرماتی ہیں؟ جی بالکل، یہ اسلام ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ شریعت کے ذمہ دار، جی شریعت کے ذمہ دار، اسلام کو دنیا میں لانے والے، متعارف کروانے والے، پہچانوانے والے، مرسل اعظم، خاتم النبیین، سردار انبیاء، ان کی شادی جن خاتون سے ہوئی اور جس انداز میں ہوئی، اس شادی میں قدم قدم پر، مرحلے مرحلے پر ہمارے لیے اسباق ہیں، اسلوب زندگی بیان کیے گئے، طرز حیات بیان کیے گئے، آداب زیست کو متعارف کرایا گیا کہ ہمیں کس انداز سے اپنی زندگیوں کو بسر کرنا چاہیے۔ اسے ہم سنت خدیجہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارا کلچر بالکل اس کے اپوزٹ کام کرتا ہے، جو رائج ہیں۔ ہم اسے غلط اس لیے نہیں کہیں گے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کہ اگر یہ کلچر بن گیا ہے کہ مرد ہی پیغام بھیجتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، اسے ہم غلط نہیں کہیں گے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اسے ہم سنت خدیجہ تو کہہ سکتے ہیں، اور اگر یہ رائج ہو جائے تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ہاں ابھی رائج ہے اس کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ غلط تو نہیں ہے، ہم اصل میں بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا عورت انتخاب کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، اجازت ہے، جی اجازت ہے، جو کہ ہمارے معاشروں میں رائج نہیں ہے، ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کی حد تک پہنچ جاتی ہے یہ بات۔ اگر کوئی لڑکی رشتہ بھجوا دے آج ہمارے معاشرے میں، پاکستان کے معاشرے میں، اس لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یہ معاشرہ؟ بے شمار واقعات ہم آج کل دیکھ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہی نہیں ہے۔ البتہ اسلامی حدود کی پاسداری ضروری ہے۔ اب اگر کوئی بے بند و بار زندگی گزار رہا ہو اور وہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکات کرے تو کہیں کہ اسلام نے اجازت دی، یہ نہیں۔ اسلام نے جو اجازت دی وہ اسلامی قواعد و ضوابط اور حدود کی پابندی کرتے ہوئے، محرمات الہی کا ارتکاب کیے بغیر، حدود الہی کو پامال کیے بغیر۔ اسی لیے قرآن نے جو معروف کا لفظ استعمال کیا ہے نا جا بجا، وہ اسی لیے کیا ہے کہ جو تمہارے معاشرے میں رائج ہو اسے بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ بالکل، اسی لیے میں نے یہ سوال کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جو معروف آپ نے لفظ استعمال کیا تھا کہ عرب کلچر،
میری مراد قبل از اسلام کا تھا کی تھی، اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے کہ جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں. عرب کلچر قبل از اسلام، وہاں پر ایک چیز رائج. اب آپ نے یہ بات فرمائی معروف. اب ایک معروف جو چیز، یہ چیز کیا دو چیزوں میں تضاد نہیں پیدا ہو رہا؟ لیکن میں اس وقت یہاں ڈیبیٹ نہیں بنانا چاہتا، اس کو وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے. معروف جو چیز ہوتی ہے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے، جس طرح آپ نے فرمایا قرآن کریم اور دین کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے معروف کے مطابق فیصلہ کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے معروف کو بھی کوئی گنجائش رکھی ہے. یقیناً معروف کوئی بھی نہیں، بلکہ شاید معروف ہی کو گنجائش ہے، لیکن قرآن حدود کا شرعی قوانین کو پامال نہیں کیا جائے. قرآن کریم کے اصولوں سے استنباط کر حد رکھ دی گئی ہے، ایک لیمیٹیشنز رکھ دی گئی ہے. جیسے آپ نے وضاحت کر دی خانم نے کہ مادر پدر آزادی نہیں ہے، لیکن اپنا جو معروف جو طریقے ہیں ان کو دیکھا جائے. قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا گیا، تل کا حدود اللہ نہیں، معروف کے تعلق سے، معروف کے علاوہ بھی تل کا حدود اللہ وہ تو ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس سے تجاوز نہیں. اچھا اب یہ ہے کہ شرک پر ایک سوال آیا تھا اور عورت کے پردے پر. یہ دو سوالات میں چاہتا ہوں کہ میں رکھوں آپ کے سامنے. شرک کے تعلق سے خانم ایک چیز میں یہ عرض کرتا ہوں، پھر آپ اسے بات کیجئے گا کہ شرک سے مراد کیا صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نفی نہیں کرتے ہوئے کسی اور کو شامل کر دینا اس کی صفات کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ کے مقام کو کم کر کے کسی اور کے مقام کو بلند کر دینا؟ دیکھیں شرک کی دو اقسام ہیں، ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے. شرک جلی یہ ہے کہ کسی کو خدا کا شریک کسی بھی امر میں قرار دیا جائے. شرک خفی ہم سب میں موجود ہے، زبان سے ہم شرک نہیں کرتے لیکن دل میں ہے. مثلا یہ کہ دوسروں پر بھروسہ کرنا، دوسروں پر اعتماد کرنا، خوشامد کرنا، چاپلوسی کرنا، محبت کی اولاد کو محبت حق پر ترجیح دینا، یہ شرک خفی ہے. لیکن شرک جلی جو ہے اس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. کائنات کے ہر جرم اور گناہ کی بخشش ہے لیکن شرک قابل بخشش نہیں ہے. اب اس ضمن میں کہ شرک بذات خود ہے کیا، تو اس میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ اس میں آراء ہیں. کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ وسیلے کی بحث کی جانب آ جاتے ہیں کہ ڈائریکٹ خدا سے مانگو. ہم یہ کہتے ہیں کہ مانگتے ڈائریکٹ خداوند متعال ہی سے ہیں، لیکن بسا اوقات ہم ایسا کرتے ہیں. خالق کائنات نے خود ہی متعارف کرایا سورہ مبارکہ یوسف میں اور قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر کہ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی جب جناب یعقوب کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ بابا ہم گناہگار تھے، نہ کنا لخاطئین، ہم گناہگار تھے اور آپ استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کیجئے. تو نہ صرف یہ کہ جناب یعقوب نے ان کے اس قول کی تردید اور نفی نہیں کی کہ میری دعا تم خود دعا کرو. خالق کائنات کہتا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارے تو میں اس سے بہت زیادہ قریب ہوں اور میں اس کی پکار پہ فوراً لبیک کہتا ہوں. بلکہ جناب یعقوب نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے بارگاہ خداوندی میں طلب مغفرت کروں گا. اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا اور قرآن کریم نے بھی جناب یعقوب کو نہیں ٹوکا. اس سے معلوم ہوا کہ جو ہم سے زیادہ بہتر ہو، مقرب درگاہ الہی ہو، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو، اس کو ہم خدا نہیں سمجھتے، خدا کی بارگاہ میں ایک باعزت وسیلہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی عزت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ہمارے گناہوں سے یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ اور ڈاکٹر شہناز غازی آپ کا بڑا ممنون. خواتین و حضرات، آج 11واں روزہ پاکستان میں سحر ٹرانسمیشن کا پروگرام ہم نے کیا. انشاءاللہ اسی پینل کے ساتھ افطار میں یعنی 5:03 پر پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.